اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک عام ایمان والا مسلمان جو مسلم فیملی میں پیدا ہوا، اب وہ چاہتا کہ میں اسلام کے مطابق، اس کا ایمان دل میں اس کے ایک الگ مقام ہوتا ہے اسلام کا، قرآن کا، تو میں قرآن کے قاعدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لوں، اس کے مطابق میں سارے فیصلے کروں، اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ویسے سدھار لوں۔ تو وہ کیا چاہتا پھر کہ میں اسلام کو سمجھوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب اس کے دل میں تمنا ہوتی، یہ تمنا جاگرت ہوتی اس کے دل و دماغ میں کہ میں اسلام کو سمجھوں، میں قرآن کو سمجھوں خاص طور پہ، کیونکہ اگر میں ایسا رہا تو ظاہر ہے میں نام کا مسلم، نام ماتر کا مسلم ہو کے میں، میری وراثت تو میرے کو نہیں مل سکتی جیسا وہ سنتا، اس کے لیے تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ تب وہ سمجھنا چاہتا قرآن کو، تو اس کا ایک الگ چیپٹر ہے کہ ایک عام ایمان والا پریشان ہونے کے باوجود بھی، چاہتے ہوئے بھی وہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتا۔ کیوں؟ کہ اس کو جب دیکھتا ہوں تو الگ الگ گروہ ملتے، اس کو الگ الگ جماعتیں ملتی، سب کا نصب العین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قرآن ہی ہے، اسلام کی بات کرتے قرآن کی، لیکن پھر بھی ان میں آپس میں مت بھید ہے، پھر بھی ایسے ایسے اختلافات ان میں موجود ہے۔ وہ جب یوٹیوب پر دیکھتا یا اوروں سے سنتا تو اتنے اختلافات کہ ایک سلجھے ہوئے ذمہ دار عالم اور فاضل دوسرے کو کافر کہتا۔ ہر جماعت کا، تقریباً ساری جماعتوں میں چیزیں موجود ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کے فتوے تک کے لگا دیے انہوں نے، ایون زبانی نہیں، لکھت انداز میں بھی لگا دیے۔ تو وہ کنفیوز ہو جاتا، لیکن پھر بھی چاہتا کہ میں جڑوں، میں قرآن کو سمجھوں۔ تو اس کو جس کے طرف بھی جاتا قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو وہ جو ذمہ دار قسم کے لوگ رہتے، جو ہائی لیول پر ذمہ دار ہے اور ان کی سن کے جو چلتے ان کے مطابق، تو وہ اصل میں کیا کرتے، اس کو پوری یہ کوشش کرتے کہ اس کو، وہ جس جماعت سے جڑا ہوا ہے اس جماعت سے جڑنے کی کوشش کرتے کہ بھائی آپ جڑ جاؤ نا اس جماعت سے، وہ جماعت کے جیسا طریقہ کار ہے قرآن کو سمجھنے کا، سمجھانے کا، جیسے بھی کام ہے ان کے، تو وہ چاہتے کہ وہ اس کے مطابق، ایز پر ان کی انسٹرکشن، وہ ذمہ داروں کی طرف سے بزرگوں نے فرمایا اور وہ جماعت کا ایسا رول ہے، اس کے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے۔ وہ کیا چاہتا، اس کی پریشانی یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ بھائی کوئی اللہ کا بندہ میرے کو قرآن سمجھا دے کہ ایکچوئل قرآن میں ہے کیا۔ تو یہ پریشانی کو لے کے وہ پریشان ہو جاتا، وہ چاہتے کہ ہم اس کو جماعت سے جوڑ دیں۔ پھر سوچتا انسان کہ بھائی جماعت سے بھی جڑ جاؤں میں، پھر جماعت سے جڑنے کے بعد میں کہ بھائی جماعت سے جڑ کے میں کروں، تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں وہ جماعتوں کی جو معتبر شخصیت ہے ان کی شخصیت پرستی ڈائریکٹلی کہ کوئی معاملہ رہا، کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کسی نے، دوسری جماعت والے نے، کسی اور جنرل جس کا قرآن کا گیان ہے، جس کو قرآن کا نالج ہے، وہ اگر اس کو بتلاتا ہے تو وہ بات پیش کرتا ان تک کے، تو وہ ارے بھائی ہم ذمہ دار سے پوچھ لیں گے نا، اپنی جماعت کے، جو ہماری جماعت کے ذمہ دار ہے پوچھ لیں گے۔ وہ ان سے پوچھتے تو بولتے نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے۔ تو یہ وہ سمجھ، خود بھی نہیں سمجھ پاتا اور جس کے پاس جاتا وہ بھی سمجھ نہیں پاتا، جبکہ فیکٹ پر بات رہتی، وہ صرف شخصیت پرستی میں ملوث کہ ہمارے فلاں اجتماعیت کے ذمہ دار نے بتا دیے، بس یہ قرآن کا، اس آیت کا یہ پرٹیکولر یہ مطلب ہے اور یہی پیٹرن کے حساب سے چلنا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہے۔ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسری بگاڑ کی صورت تقریباً ساری جماعتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ خطرناک بگاڑ ہے کہ ہم حدیثوں سے قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایک چیز بتا دی گئی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی فطری دین ہے۔ سمجھیے کہ میں ہمیشہ مثال دیتا میرے درس قرآن میں بھی، ویسے بھی بتاتا، آج بھی بتاؤں گا میں، کہ ہم اگر کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کوئی آفیسر ہم کو کوئی لیٹر دیتا ہے ٹائپسٹ کو کہ بھئی یہ ٹائپ کرو، آپ کمپیوٹر سے ٹائپ کرنا آپ نے، وہ ڈرافٹنگ کر کے دیتا، تو ہم اس کو صاحب نے جیسا لکھا ویسا ٹائپ کرتے ہیں اس پر، پیپر پر، جتنی بھی کاپی چاہیے اس کو 10 کاپی 12 کاپی 20 کاپی، پہلے ایک سنگل کاپی نکالتے اس کی۔ اب وہ جب سنگل کاپی نکالتے ٹائپنگ سے اٹیچ کر کے ہم آفیسر کے پاس میں لے جاتے، تو وہ دوسرے کلرک کو بلاتا، دوسرے بابو کہ بھائی اس کو کمپیئر کرو، کمپیئر کے معنی یہ کہ بھائی اس کو چیک کرو اس نے برابر ٹائپ کیا کہ نہیں، جیسے میں نے لکھا ویسے ہی ٹائپ کیا کہ نہیں۔
تو وہ کیا کرتا کہ اس کو چیک کرتا، کمپیئر کرتا، تاکہ وہاں کچھ غلطی رہے تو وہ جہاں اس نے ٹائپ کیا وہ کریکشن ہو جائے۔ تو وہ ایسا کبھی ہوتا ہے کیا کہ وہ لیٹر کمپیئر کرتا تو صاحب کے اس میں کریکشن کرتا کیا؟ کہ اگر صاحب نے لکھا کمپٹیشن اور اس نے ٹائپ کر دیا کانسٹیٹیوشن، تو وہ کانسٹیٹیوشن غلط ہوا کہ کمپٹیشن غلط ہوا؟ کمپٹیشن تو برابر ہے، صاحب نے آفیسر نے لکھا کہ آفیسر اتھارٹی ہے، وہ غلط تو لکھ نہیں سکتا، اس نے اس کو کانسٹیٹیوشن کر دیا۔ تو کانسٹیٹیوشن پہ گول راؤنڈ مارتا ریڈنگ سے وہ ایسا کہ بھئی یہ غلط ہے، اس کو ایسے جو بھی شبد نکلتے، جو بھی ورڈ نکلتے، الفاظ، وہ کریکشن کرتا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آفیسر کا لیٹر نہیں کریکشن ہوتا، کریکشن وہ ہوتا۔ اب فطری دین ہے، ہمارا یہ معاملہ ہو گیا کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، حدیث 200-250 سال بعد لکھے گئی، تو قرآن میں تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو ہم کوئی حدیث آتی تو اس کو ہم قرآن سے چیک کریں گے نا، اگر قرآن سے ٹکراتی ہے وہ تو وہ حدیث ریجیکٹ ہو جائیں گی، اگر اس کے مطابق ہے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے، کلیجے سے لگائیں گے اس کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن الٹا ہوتا، حدیث سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے، قرآن سے حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ دراصل جیسا آفیسر کے لیٹر سے وہ ٹائپنگ والا لیٹر کمپیئر ہوں گا، قرآن سے حدیث کمپیئر ہوں گی کہ وہ برابر ہے کہ نہیں حدیث، الٹا ہو جاتا۔ پھر اس میں کیا ہو جاتا کہ یہ جو پریشانی ہوتی ہے ایک عام انسان کو، تو پھر اس کو بہکانے والے موجود ہوتے، کہہ رہے نہیں یہ کیا ہے، اصل میں حدیث 200-250 سال بعد لکھے گئی، پہلے تھوڑی تھی حدیث لکھی۔ ارے بھائی نہیں لکھے گئی تھی لیکن بولی تو جاتی تھی نا باقاعدہ۔ حدیث کا مطلب ہوتا بات، قرآن بھی بات ہے اور حدیث بھی بات ہے، ایک اللہ کی بات اور ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحابہ کے ساتھ میں گزرا، پریکٹیکل جیسا گزرا وہ ہسٹری ہے اصل میں، حدیث وہ پریکٹیکل ہے کہ ایسا ایسا گزرا۔ اب اس میں آپ کو صحیح حدیث بھی ملیں گی، غلط بھی ملیں گی، تو آپ ٹوٹل حدیث کا انکار کر دیں گے، مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کوئی پریکٹیکل ہوئے ہی نہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوا، بس تھیوری رہی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوری بتا دیے، نعوذ باللہ نہ خود عمل کیے نہ صحابہ نے عمل کیا، اور ہم کو عمل پر آمادہ کر ہونا پڑتا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ تو جب وہ کنفیوز ہوتا نا، تو یہ کچھ لوگ ہوتے قرآن سے کیسا ہٹانا، تو ایک باقاعدہ اس کے لیے ایک چھوٹی موٹی ایسی جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے گروپ ایسے تیار ہو گئے منکر حدیث کے، یعنی ٹوٹل حدیث کا انکار کرتے کہ ہم حدیث کو ہی نہیں مانیں گے، کیوں قرآن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن سے سمجھیں گے۔ ارے میرے بھائی حدیث ایک ہسٹری ہے، اگر کوئی لاتا ہے وہ ہسٹری کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، آپ سے نے ایسا ایسا سچ بولے یا کسی صحابی نے ایسا ایسا لیے، تو ہم اس کو قرآن کے مطابق ہے تو قرآن میں سچ بولنا ہے نہیں کیا، تو ہم اس کو ریجیکٹ کیسا کریں گے؟ ہاں بالکل بولے ہوں گے، ایسا ہی بولے ہوں گے، لیکن اگر کوئی بات قرآن سے ٹکرائیں گی تو وہ حدیث ریجیکٹ ہوگی۔ میں تو کرتا، بخاری مسلم کی بھی حدیث ہوئی، اگر قرآن کی آیت سے ٹکراتی تو میں ریجیکٹ کر دیتا اس کو کہ بھائی ٹکراتی نہیں، تو کوئی بتا دے اس کے ساتھ میں ملتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بات تو بول ہی نہیں سکتے۔ قرآن جو اللہ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں کچھ اور حدیث میں کچھ، اب بات ٹکراتی۔ اب قرآن کی آیت ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، اللہ کی ایسی ایک آیت دوسری آیت سے بالکل بھی نہیں ٹکراتی۔ پورا قرآن آپ پڑھیں گے تو کہیں آپ کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ آیت آیت سے ٹکرائیں گی، ہاں سمجھنے کا فرق پڑے گا، لیکن جب کوئی دوسرا سمجھائے گا نا آپ کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ارے نہیں یہ میں غلط سمجھ گیا تھا۔ لیکن حدیث تو کوئی کتنا بھی سمجھائے، باقاعدہ حدیث قرآن، کئی حدیث ایسی ہے جو قرآن کی آیتوں سے ٹکرا جاتی ہے اور اس پر ہم کو بتاتے اس پر چلنا پڑے گا آپ کو، حدیث ہے نا بھائی۔ پھر اس میں ایک الگ چیپٹر چلا دیا گیا حدیث کو کہ وہ حدیث قدسی بھی ہے کہ وہ آیت نازل ہوتی تھی اور وہ قرآن میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ لکھا دیا، اور بعد میں کوئی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں وہ پیش کیے۔ تو یہ چیزیں چلی نا، تو وہ اس کو سوچ کے وہ منکر حدیث کو وہ مل گیا چانس، ٹوٹل منکر حدیث ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو سمجھا، ان کے سمجھ میں بھی نہیں آتا، پھر ایسے جو رہتے جو سمجھنا چاہتے قرآن کچے ذہن کے لوگ، تو ان کے بہکاوے میں آ جاتے۔ اور پھر جب کوئی حدیث پیش کرتا کہ بھائی حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور میرے ایسا کوئی بولتا کہ بھائی سمجھ میں آ جاتا نا، ایسا کچھ نہیں ہے نا، حدیث سے تھوڑی انکار ہے، نہیں اب بتاؤ نا آپ نماز کا، پھر کہ نماز کا طریقہ قرآن میں ہے کیا؟ ارے بھائی نماز کا طریقہ بھی ہے قرآن میں، نہیں حدیث کے ذریعے سے پتہ چلا نماز کیسی پڑھی جائے کر کے، اس طرح سے کہتے۔ اب ان کا اس منکر حدیث نے ایسا مطلب لیے، الٹا مطلب کہ انہوں نے جب یہ بات چلائے نا تو منکر حدیث جو رہتے ٹوٹل منکر حدیث ہے نا، ٹوٹل حدیث کا انکار کر دیتے ہو، تو انہوں نے اتنا فائدہ اٹھایا ان کا کہ قرآن سے تو ثابت ہی نہیں نماز، تو نماز ہی غائب کر دی انہوں نے کہ نماز ہے ہی نہیں، قرآن میں نماز کا شبد نہیں، صلاۃ ہے، تو صلاۃ کے معنی نماز تھوڑی ہوتے، صلاۃ کی میننگ کیا پھر؟
تو یہ جب 5 وقت ہوتی ہے، اذان ہو رہی، تو وہ باقاعدہ منکر حدیث ہنسی اڑاتے اس کی. ان کے ساتھ بھی میرے ڈسکشن ہوتے باقاعدہ، ان کے چھپ چھپ کے گروپ اپنے باقاعدہ کام کر رہے ہیں منکر حدیث کے، تو وہ ہنسی اڑاتے کہ کچھ یہ تو ہے ہی نہیں، نماز تو ہے ہی نہیں کر کے، کیونکہ یہ قرآن میں ساری باتیں تھوڑی ہے آپ کے لوگ بولتے. ارے بھائی وقت تک کے موجود ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سمجھیے جو بھی ہم عمل کرتے تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی کہ جو سمجھائی جاتی، لکھا کے سمجھانا یا سمجھا کے سمجھا دینا. کچھ ایسے عمل ہوتے کہ جو پریکٹیکل طور پر ہی ہم سمجھا سکتے، کہ اگر ہم تھیوری لکھیں اس کی تو وہ سمجھ نہیں سکتا. جیسا تیرنا، ایک مثال میں ہمیشہ دیتا، تیرنے کو آپ بڑی بڑی کتابیں کسی کو پڑھا دیں گے تو تیرنا نہیں آئیں گا اس کو، کتنا بھی سمجھا دیں گے، دن بھر روز کلاس لیں گے، سال بھر تک کے بولیں گے ایسا 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 تیر، تو نہیں آئیں گا اس کو تیرنا. اور آپ نے 3 دن یا 1 دن بتا دیے ایسا تیرتے، اور پریکٹیکل تیرتے بتایا، ایسے ہاتھ مارنا، ایسے پیر مارنا، تو باقاعدہ وہ سیکھ جائے گا. 2 دن 3 دن 8 دن میں سیکھ جائے گا تیرنا. 10 دن میں سیکھے گا، کوئی تو 2 ہی دن میں سیکھ جاتا، کوئی تو 1 ہی دن میں سیکھ جاتا تیرنا. ایسا سائیکل چلانا وہ بھی ایک ہے، کہ سائیکل کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بھائی سائیکل جب انسان چلاتا تو آپ کتنا بھی تھیوری بتلائیں گے اس کو سائیکل چلانے کی کہ سیکھ جائے وہ، تو وہ نہیں سیکھیں گے جب تک اس کو پریکٹیکل نہیں بتائیں گے آپ. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ سیکھ جاتا ہے تو پھر زندگی بھر تیرنا نہیں بھولیں گا. اگر بچپن میں اس کو تیرنا آتا تھا، سیکھ گیا تھا، اور صرف 2 دن 3 دن ہی تیرا ہو، اب بعد میں آپ نے اس کو 80-90 سال کا ہو گیا پانی میں پھینک دیے، تو برابر وہ ہاتھ پیر ویسے ہی مارے گا، تیرے گا، وہ ڈوبے گا نہیں. وہ باقی وہ پانی کا بہاؤ زیادہ رہتا ہے، وہ تو بڑے بڑے تیراک چلے جاتے. ایسا سائیکل چلانے والا ہے تو بس تھوڑا سا لڑکھڑائے گا، بعد میں برابر سائیکل چلائے گا. 80-90 سال 100 سال کا بھی رہا تو سائیکل کا بیلنس آؤٹ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ سیکھ گیا تھا. یہ چیز بھولی بھی نہیں جاتی. تو یہ اصل میں انسان کی فطرت میں ہے شامل. تو وہ جو بتاتے نا کہ ساری چیزیں نہیں ہے، تو وہ جو پریکٹیکل ہے جو ہمارے اس میں ہے باقاعدہ، تو آلریڈی سینہ بہ سینہ آتے ہی گئے پریکٹیکل ٹو پریکٹیکل. وہ کوئی تھیوری کا تھوڑی مسئلہ رہتا. تو ایسا اس طرح سے کنفیوز کیا جاتا. پھر ان کو اس قدر کنفیوز کرتے کہ پہلے باقاعدہ ایک پالیسی چل رہی ان لوگوں کی، کیونکہ وہ ایسے لوگ پکڑتے. پھر ہمارے لوگ میں موجود، ہمارے اس میں خود موجود ہے لوگ. آپ اندازہ لگائیے، جج کیجیے آپ، جب رمضان آتے تو پوری مسجدیں بھر جاتی، کہ جگہ بھی خالی نہیں ملتی. اور پھر رمضان چلے گیا تو میں تو ہمیشہ کہتا جیسے دودھ کا اکڑا ہوتا ہے نا، تو اکڑے والے رہ جاتے اور باقی سب چلے جاتے، کھسک جاتے. یعنی ایسا ہو گیا کہ سال بھر ان کو نمازیں معاف ہوگی، مطلب بمشکل جمعے کو آئیں گے، بس جمعے کی نماز، تو پھر باقی نمازیں گئی کیسے کا مطلب اللہ نے معاف کر دیے گا ان کو سال بھر کے لیے. اب ان کے پاس میں فارمولے ہیں، علماء حضرت نے بتا دی کہ اتنے بار پڑھو تو سال بھر کے گناہ معاف. وظیفہ، ایسا وظیفہ کر دو تو ایسا دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. تو وہ فارمولے کے تحت وہ وظیفہ یہ وہ کر کے، ایسا کسی نے دعا کیا تو ہم کو کوئی بخشا دے گا، یہ کر دے گا، وہ سارے فارمولے بتا دیے ان کو. تو گویا کہ وہ اس طرح کے ان کو بتائے جاتے فارمولے کہ بھائی ایسے سے بھی کام چل جاتا کر کے. تو ان کو کیا کر کے رکھے کہ اس کا فائدہ پھر یہ جو منکر حدیث، پہلے وہ منکر حدیث بنتا، اب بعد میں پھر کیا ہوتا معلوم، کہ منکر حدیث بننے کے بعد میں اس کو منکر قرآن بنا دیتے، ایمان سے ہٹا دیتے. یعنی وہ ناستی کی بن جاتا باقاعدہ. ان سے بھی میری ڈسکشن ہوتی، وہ سب سے نہیں کرتے، کیونکہ عام رائے تو یہ ہے علماء حضرات کی، سب عالم نہیں اس میں، لیکن 95% عالم، 95% عالم ایسے ہے کہ جو یہ سمجھتے کہ جو مرتد ہوا نا، یعنی ایمان سے پھر گیا، تو اس کو مار ڈالو، اس کو موت کے گھاٹ اتار دو. جبکہ ایسا نہیں ہے. انجینئر علی مرزا اس کو کنڈم کرتے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب میں بھی اس چیز کو نہیں مانتا. ارے اس کی اسلام پر تھا قائم، نہیں پڑھا اس کو، چلے گیا، جانے دو نا اس کو. ایسے لوگ ہونا بھی نہیں نا کہ یہاں پر رہے اور پھر منافقانہ ٹائپ حرکت کرے. اچھا ہو گیا چلے گیا وہ تو اس کو مار ڈالو کر کے یہ ہے. تو اس کے لیے کیا نکالے کہ پھر وہ کھسک گئے، اور پھر ان کے لیے انہوں نے نکالے ایسا. قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرتے پہلے، حدیث سے نکلے، منکر حدیث بناتے پہلے. اب منکر حدیث بننے کے بعد میں کون ہوتا معلوم، اس کو پہلے اڑاتے اس سے، نماز سے. تو اس کو تو چانس مل جاتا، کیونکہ رمضان میں آتا تھا اور سال بھر پھر نماز ہوتی نہیں اس کی، کیونکہ وہ کیسی پوچھوں گی. تو اس میں نماز کا عہدی پن، سستی، کاہلی موجود تھی. جب اس کو بتایا جاتا ہے اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے، کہ قرآن میں نماز ہی نہیں ہے، تو وہ تو بولتا ہے بہت اچھا ہو گیا، بغیر نماز کے اللہ پایا، اللہ مل گیا ہم کو. اب نمازی کیا ضرورت، ارے نماز نہیں ہے، ایسا کر کے منکر حدیث بنتا. پھر منکر حدیث سے دھیرے سے اس کو گل میں اتارتے کہ بھائی قرآن پہ ایمان ہے تمہارا، قرآن پہ ایمان ہے. اب بعد میں قرآن سے بھی کھسکا دیتے اس کو.
नास्तिक बना देते उसको। जैसा हुआ वो सचिवालय का एक चैनल चल रहा है बाकायदा, लोगों को बुलाता आओ मेरे से, खुद को क्या बोलता, एक्स मुस्लिम हूँ मैं, यानी माजी मुस्लिम, एक्स मुस्लिम, पहले मुस्लिम था अब हम नहीं है मुस्लिम, यानी मुर्तिद नहीं बोलता अपने आप को। तो उसके चेले चपाटे 4-5 जो है वहाँ डिस्कशन को जाओ, उसको करो, उसके साथ डिस्कशन हो रहा तो वो जब जवाब दे नहीं पाता कंफ्यूज हो जाता, कंफ्यूज यानी दे नहीं पाता टू द पॉइंट। कोई अच्छा इंसान है, बड़े बड़े उलमा उसके सामने जाते नहीं क्योंकि वो सब घेर लेते उसको। मैंने उसके गालिबन 3-4 महीने उसके वो अटेंड किया। अब जहाँ वो पकड़ में आया तो जैसा एक वो रहता ना कोई शिकारी, और शिकारी को 4-5 कुत्ते चिपक जाते कि सामने जिस पर हमला करता, कितना भी बड़ा जानवर होता, पीछे से एक कुत्ता उसको काटना शुरू कर देता, उधर कुत्ते की तरफ ध्यान दिया उसने तो तीसरा कुत्ता आता वो काटता। ऐसे 4-5 कुत्ते के जैसा उसको पकड़े, उसका पॉइंट पकड़े तो ये अपना रेस करता पॉइंट, ये उसको छीनना शुरू करता। इस तरह से उसकी ये करते। अब लेते क्या, कुरान को बेस बनाते, वो आयतें लेते हैं और वो आयतों को की गलतियाँ निकाल देंगे। देखो क्या हंसी उड़ाते बाकायदा, नमाज नहीं है, ये नहीं है। अरे मैं उनको डिस्कशन में गया कि भाई जब तुम निकल गए ना यहाँ से, नहीं पता ना आपको, तो आपको क्या हक बनता कि कुरान को बेस बना के उस पर बात करने का। छोड़ दिए, चले गए, खसक गए, निकल जाओ। लेकिन अब उनको मिला ना यूट्यूब का बंद कमरे में रह के, अब तो ऐसे हो गए वो, अब तो कोई हमको मार भी नहीं सकता, जबकि मारना था ही नहीं। वो निकलने तो ना गंदगी कटी ना। तो मैं तो उनको यही बोला कि हम ये समझते, बहुत से लोग बहक भी रहे ऐसे कच्चे कि भाई नमाज तो थी नहीं, अच्छा है बगैर नमाज के कुरान से जुड़ गए हम, इससे ज़्यादा क्या होना। अहले कुरान बन गए, और अहले कुरान से भी नास्तिक बन जाते हैं। तो फिर वो सब बताते कि अल्लाह तुम में ही है, सारी चीज़ें। फिर उनको ये भी बताए थे मुनकर हदीस ये भी कि वही तुम पर भी नाजिल हो रही, क्योंकि अपना ज़मीर ही हमको बताता। ये सब सारे डिस्कशन होते, समझाते हम थक जाते। लेकिन कुछ लोग उसमें से निकल रहे, कुछ लोग ज़्यादातर निकलते नहीं। लेकिन एक फ़ायदा हो रहा उसमें, तो जो निकलना चाहता ना, जो समझना चाहता ना, तो डिस्कशन करता ना। तो मैंने सचिवालय को भी ये कहा, उसके वहाँ गया था कि मतलब आप जो समझ रहे कि आप लोगों को बहका दे रहे, तो वो नहीं, जो पहले से बहके हुए हैं ना, जो आइदिश थे बहके भी है, जो चाहते नहीं थे कि हम इस्लाम को समझे, कोई चीज़ उसमें की माइनस ही करना चाहते थे, उसके हिसाब से अपने आप को इस्लाम के हिसाब से सेट ही नहीं करते थे, उनके हिसाब से इस्लाम ने सेट हो जाने को होना वो चाहते थे, तो वो खसक रहे। लेकिन जो समझना चाहता था वाकई, वो तो शौरी मुस्लिम बन रहा ना। वहाँ जाके अगर इंसान उनको सुने और ये करे तो वो शौरी मुस्लिम बन जाता, कि उसके पूरा समझ में आ जाता कि अरे ये कैसा गेम चल रहा है, पूरा शौर आ जाता उसको, उसको जिद चढ़ जाती कुरान को समझने की, उनसे डिस्कशन करने की, या नई डिस्कशन करने की, तो कम से कम कुरान को समझने की। तो फिर ये गुरोज़बियत, शख्सियत परस्ती, ये जो फैला के रखे, इज्तिमायत के बगैर इस्लाम नहीं है। अरे बाकायदा जमात के प्लेटफॉर्म से चलता, इज्तिमायत के बगैर इस्लाम ही नहीं है। उनका गलत अकीदा भी रहा तो उसको इज्तिमायत का मानो। हमारी इज्तिमायत के सारे लोग, वो जो बड़े से बड़ा ज़िम्मेदार, वो इसमें सहमत है, मुत्तफ़िक़ है। ये आप कैसे जा रहे हैं आगे? इनडायरेक्टली शख्सियत परस्ती, बोलना अलग है, शख्सियत परस्ती नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली शख्सियत परस्ती में लगे। इस्लाम, मैंने उस पर भी दर्स है, इज्तिमायत के बगैर इस्लाम ही नहीं है। अगर वो किसी मुद्दे पर इख्तलाफ करा तो उसको बाईपास करना शुरू कर देते। अब बाद में बोलते करें नहीं, वो थोड़ा फिर हटता वो उस पॉइंट को लेके मुद्दे पर कि वो कुरान की बात करना चाहता, वो वहाँ पर पहले बोलने देते थे, बाद में बोलने नहीं देते, क्योंकि उनके नज़रों में वो बुखारी मुस्लिम की वो हदीस कुरान से टकराने वाली, उस पर तो उनके ईमान बने हुए। उसने वो बोला तो उसको बोलना बंद, तो बोलते इसको भेड़िए ने उचक लिया, यहाँ तक के बोलते थे ना। जबकि कुरान ये है कि इज्तिमायत के बगैर भी इस्लाम है। इब्राहिम इस्लाम का क्या है, आयत मौजूद है, गवाह है कि सबसे कट के एक अल्लाह का हो गया था और वो मुशरिकों में से नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या इंस्ट्रक्शन दी गई, चलो तो बस इब्राहिम इस्लाम के नक्शे कदम पे चलो, तो ये बताया गया ना बाकायदा। तो जब जिस मुद्दों पर मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इज्तिमाई से जुड़ना नहीं है, बिल्कुल इज्तिमाई से जुड़ के काम करें हम, मैंने भी काम किया। लेकिन जब मैंने इख्तिलाफ किया कि कुरान की आयतों का बताया उनको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो मियाँ वो बड़े बड़े आलिम, तो फिर मैं बोलता कुछ 4-5 आलिम भी तो इसके मुत्तफिक है, मैं जो बता रहा तो नहीं, वो हमारे जो अपने जमात के थोड़ी है। तो आ गई गुरु असबियत वहाँ पर, तो फिर उस मुद्दे पर अलग हुआ तो अपने हमको अलग कर देते, वो अलग किए। तो जैसे इब्राहिम सलाम हुए थे अकेले, तो अकेले काम शुरू करो, तो अल्लाह की मदद शामिल रहती उसमें।
لیکن ان کے وہ غلط قرآن کے اپوزٹ فیصلوں کو تھوڑی بولیں گے. تو معاملہ یہ رہے گا جیسا وہ شعر ہے, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو کارواں 4 کا بنے, 5 کا بنے, 10 کا بنے کہ 25 کا بنے, آپ کے ذمہ, نبیوں کے ذمہ کیا تھا؟ صرف پہنچانا تھا, منوانا تھوڑی تھا. ہمارے بھی ذمہ پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. 4 آئیں گے بولیں گے جیسا میں کرتا, میں بولتا جس کو ہے کوئی آئے. ارے میں تو آج بھی کہوں گا, میں ہمیشہ بھی کہتا, میرا کھلا چیلنج ہے, آج بھی تو کھلا چیلنج ہے, منکر حدیث جو ٹوٹل حدیثوں کا انکار کرتے ہیں نا, منکر حدیث, وہ آئے میرے سے ڈسکشن کرے. وہ جو بہکاتے ہیں نا لوگوں کو, کہ جو بیچارے ایمان والے سیدھے سادھے سمجھنا چاہتے قرآن کو حدیث کے ذریعے, قرآن کے ذریعے سے حدیث کو سمجھنا چاہتے, تو نہیں وہ حدیث کو مت مانو, بس قرآن سمجھائیں گے. تو وہ اور قرآن الٹا سیدھا بتاتے اس میں. تو ان کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ منکر حدیث میرے سامنے ڈسکشن کریں. وہ جن کو بہکاتے, تو میں وہ جو بہکتے نا ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو بولنا کہ چلو نا عقیل بابو کے پاس میں بیٹھیں گے نا, میرے یہاں پر آئے. تو آپ کو کوئی, آپ اگر منکر قرآن رہے, آپ ناستک بھی رہے, آپ کا ایمان اس پر ہے نا, قرآن پر تھا نا ایمان, تو آپ وہ بن کے آؤ, میں ڈسکشن کروں گا. کوئی آپ کو نہیں مارے گا, کوئی گالی بھی نہیں دے گا یہاں پر میرے مجلس میں. 1 نہیں 10 بار آؤ, آپ کے سوال رکھو, میں جواب دوں گا. آپ مطمئن ہو چاہے نہ ہو, آئیے تو صحیح. آنے کو تیار نہیں, لوگوں کو بہکاتے, جو بہکتے وہ ان کو لانے کو تیار نہیں. میں ان کو بولتا, پھر یہ بھی معاملہ ہو کہ کچھ لوگوں نے, وہ خود تو نہیں آتے منکر حدیث, لیکن انہوں نے میرے کو لے کے گئے وہاں پر منکر حدیث کے پاس میں. میں گیا, جن کو بہکا رہے تھے, تو اپنے مجلس سے باقاعدہ مائنس کرتے ہو. ارے باقاعدہ نہیں بھائی, آپ جائیے. انہوں نے بالکل حقل پٹی کی نا میرے کو مجلس سے, وہ تو میں نے بہت ضبط کیا. میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا. میں تو چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا, اگر بولوں میں تو پورا اپنے مسلم کمیونٹی کا مجمع اڑ جاتا تھا کہ مارو ان کو منکر حدیث کو. حدیثوں پہ ایمان ہی نہیں, ان کے نظر میں نماز بھی نہیں ہے ان کے پاس میں, منکر حدیث کے پاس نماز سے بھی انکار کرتے, نماز نہیں, حج بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں. یہ ساری چیزیں نکالا میں نے. ان کو پوچھو ہے کیا, اور جو ان کے جھانسے میں آتے نا, ان کو گول گول گھما دیتے, ڈاج مار کے, پھر وہیں پر ہی رہتے. ان کو پوچھنا صاف صاف کہ حج کو مانتے, حج ہے یہ جو حج نہیں ہے بولتے, حج, نماز بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں ہے. یہ سارے آئٹم ہو رہے ہیں نا. لوگ قرآن سمجھنا چاہتے, اور ہم سمجھانے کے لیے ایسی محتاجی, قرآن سمجھ میں نہیں آتا, بس عالم نے جو بولا ویسی سنو. ارے قرآن میں وہ آیت کا کیا ہوگا, سمجھنے کے لیے آسان تو ہے کوئی سمجھنے والا, نصیحت کے لیے آسان تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. ارے قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے میرے بھائی. وہ کوئی مسلمانوں کی کتاب ہے کہ جیسے مسلمانوں کی کتاب ہے ایسا اونلی فار مسلمانوں کو تو ہے ایمان والوں کی, لیکن ان کے لیے ہے کیا؟ کسی بھی عالم سے پوچھو, اس کا مضمون, اس کا سبجیکٹ انسان ہے. لیکن کیا ہو گیا, ایک سانپ کیسا بیٹھتا ایٹولی ڈال کے دھن پر, اس کو دھن سے کوئی فائدہ نہیں, لیکن کس نے ہاتھ لگایا زیورات پر, دھن پر, تو پھنی مارتا. تو ایسے بن گیا, ہاں غیر مسلم کو قرآن مت دو, دو مات قرآن ایسے. ارے قرآن کے لیے پاکی شرط ہے میرے بھائی. غیر مسلم کو دو, اس کو سمجھاؤ جیسے ڈاکٹر دیتا کہ بھئی یہ دوا لو, آپ گرم پانی سے لینا پڑے گا, بھوکے پیٹ لینا پڑے گا. ویسا نہیں لیے تو وہ دوائی آپ کو آرام تھوڑی دیں گی, نقصان دیں گی آپ کو. تو ہم بھی سمجھاؤ کہ قرآن اگر پاک حالت میں نہیں پڑھے آپ نے, ایک بدن کی پاکی ہو نا, میں تو ویسے دیتا, ایک بدن کی پاکی اور ایک دل کی پاکی, کہ میں کچھ سمجھنا چاہتا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, تو بولتے ہیں کوئی تو ہے چلا رہا ہے, تو اس کا یہ میسج آپ پڑھو, اس کو خود بخود اس کو سمجھ میں آئے گا. آئے نہ آئے ہماری ذمہ داری ختم. ہم دیتے دوسری کتابیں, قرآن پہلے وہ دیں گے. ارے اس وقت میں مر گیا تو وہاں اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ نصیحت کے لیے آسان تھا, سمجھنے کے لیے آسان تھا, تو انہیں قرآن کیوں نہیں دیا؟ پھر علماء حضرات نے 30-35 زبانوں میں ٹرانسلیشن کر دیا, ترجمانی قرآن کی. کیا جواب دیں گے؟ تو کچھ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کیا, کہ وہ ہمارے کو سمجھنے کے لیے مراٹھی میں کیا. تو کس کے لیے کیا؟ ہم غیر مسلم کو مراٹھی کا قرآن ٹرانسلیشن کر دیا, ہم کسی کو انگلش آتی انگلش کر دے, کسی کو تیلگو زبان آتی تیلگو زبان کر دے. ہم یہ ساری چیزیں ہیں نا, تو سمجھنے کو تیار نہیں. تو یہ خطرناک پالیسی, قرآن کو نہیں سمجھنے کے لیے, اسلام کو نہیں سمجھنے کے لیے, اسلام سے ہٹ جانے کے لیے یہ کھیلے جا رہی. اور ہمارے بیچ میں رہ کے خاص طور پہ جو ٹوٹل حدیثوں کا ان کا منکر حدیث جو ہے نا, بہت بڑی خطرناک یہ کر رہا ہے. تو ان کو ہم کو مارنا نہیں ہے, ان کو پریشان بھی نہیں کرنا ہے. ان کو ان کا کام جو کر رہے ہیں نا کرنے دو, لیکن ہم کو بھی اپنا کام کرنے کا. کیونکہ اگر کوئی منکر حدیث ہے, اور اگر کوئی ناستک بھی بن گیا
مرتد بھی ہو گیا تو اس کی بھی جان لینا نہیں ہے اسلام کے ساتھ سے، قرآن کے ساتھ سے، بالکل نہیں ہے۔ میں بولتا آج کیوں جاتا اسلام سے، کل کیوں جاتا، آج ہی چلے جانا، ایک کیوں جاتا 10 چلے جاؤ نا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ رہیں گے تو اسلام باقی رہے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا میں رہوں گا تو باقی رہوں گا، یا آپ رہیں گے سننے والے تو اسلام باقی رہے گا، ورنہ پھر اللہ کا کیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں نے سمجھنا، نہ آپ نے، نہ انہوں نے سمجھنا ایسا کہ ہم اس کو کسی بھی طرح لا کے سمیٹ کے لانے کی کوشش کریں۔ ہاں ہم خود نہیں ان کو وہ بنیں گے کہ نکل جائے کر کے وہ، لیکن وہ خود ایسے بھاگیں گے بھگوڑے، اور پھر ایکس مسلم کا تمغہ لگائیں گے تو لگانے دو نا وہاں پر، کوئی بات نہیں، وہ ان کو اپنا کام کرنے، تو ہم اپنا کام کریں گے۔ ان کے لیے یوٹیوب ہے تو ہمارے لیے نہیں ہے کہ یوٹیوب۔ یہ کئی چیزیں ہیں بھائی، یہ بہت مسئلے ہیں، یہاں تک کہ ہے کہ سمجھاتے جو چیزیں حرام نہیں ہیں اس کو بھی ہمارے کو حرام بتا دیا جاتا ہے، اس پر بھی میرے درس ہے۔ جیسا میں ہمیشہ کہتا میرے کو سنگنگ کا شوق ہے، لیکن نہیں سنگنگ حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے، میں سمجھاتا کہ نہیں ہے نا بھائی، تو وہ حدیثیں لاتے، اب حدیثوں سے وہ ثابت ہی نہیں ہوتا حرام ہے، بلکہ وہ تو وہ حدیث لاتے، وہ بانسری بج رہی تھی، آپ سے سن رہے تھے، کان بند کر لیے تھے تو ہو گیا نا حرام۔ ارے بھائی آپ سے کان بند کر رہے تھے، وہ صحابی کے کان بند کرنے لگائے تھے کہ وہ صحابی سے تو پوچھ رہے تھے کہ بند ہو گیا کیا، ان کو ہی بولا تھا کان بند کر لو، تو وہ سن رہے تھے، آپ بند ہو گیا۔ ارے وہ جو چیز بج رہی تھی وہ بانسری کی آواز آپ سے سب کو پسند نہیں ہوگی، وہ سن رہے تھے تو بھائی جیسا ہم کو ہوتا، کوئی گیت ہم کو پسند نہیں آتا، شرکیہ گیت رہتا، میرے کو کچھ بھی پسند نہیں ہے شرکیہ، جس گیت میں شرک رہتا میں پسند ہی نہیں کرتا، نہ کبھی گاتا ہو گیت کو، کوئی شرکیہ گیت رہتا میں اس کے بول چینج کر دیتا اور اس کو ویسا کنورٹ کر کے گاتا۔ تو ظاہر ہے ہماری وہ اسکلڈ ہے، کسی کو شوق رہتا، کسی کا آواز اچھا رہتا، ارے بھائی کھیلیں گے، کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، اور کوئی والی بال کھیلتے ہیں تو اس سے کوئی ثواب تھوڑی ملنے والا، لیکن اس کے کیا عذاب ملے گا کیا؟ وہ اپنا شوق پورا کرتا، بیٹھے ہیں گوٹی کھیل رہا ہے، ٹائم پاس کر رہے گوٹی میں، تو گوٹی کھیلنے سے کیا اس کو عذاب مل جائے گا کہ ہاں جوا کھیلے گا، اس میں غلط حرکت کرے گا، جوا کھیلے گا تو وہ تو پھر داؤ لگائے گا تو وہ تو حرام ہو گئی۔ تو یہ انسان موڈ فریش کرنے کے لیے کرتا ہے نا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا تم اجر ملے گا یہ مت سمجھو، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ وہ آپ کو ایک شوق ہے، آپ نے وہ دوڑ لگا لیے، فٹ بال کھیل لیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ، پہلی بات تو یہ قرآن کو پڑھ لیں، اب کیسا پڑھ لیں؟ ترجمانی کے ساتھ میں پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے بس کہ بس جنرلی پوچھو کہ بھائی قرآن پڑھتا، میں پڑھا نا روز کے 5 رکوع پڑھتا، 2 رکوع پڑھتا، کیا ہے میں عربی میں کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے نہیں، اس کے ثواب، ارے اس کا اپنا ایک ثواب ہے، لیکن ایسا طوطے کے ایسا پڑھنا نہیں ہے، اس پر غور و تدبر کرنا، اس کی باقاعدہ حدیثیں ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے، اجر و ثواب ہے اس کا۔ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا کہ وہ آیت میں پرٹیکولر کیا اسپرٹ موجود ہے، وہ آیت میں کیا گہرائی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، نہیں تو پھر وہی ہو جاتا کہ فلانی آیت ہے وہ صحابہ کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، وہ سعودی عرب کے لیے تھی، عربیوں کے لیے، ہمارے لیے اجمیوں کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس طرح سے کرتے۔ ارے بھائی اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے، اور جو قرآن میں جو بھی ہے ہر انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے، ہر انسان کے لیے وہ آیت ہے، ہر جگہ ہر مقام کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے اور عربی متن کے ساتھ میں اس کی ترجمانی بھی پڑھنے جو زبان ہم کو آتی، اور اس پر غور و تدبر کرنے، اور غور و تدبر کے بعد میں بھی بات ختم نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں بھی بات ختم نہیں ہوتی، عمل کے بعد میں موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے، اور اللہ قرآن کو ایسا سمجھا دے جیسا میرا مالک، جیسا اللہ ہم کو سمجھانا چاہتا، جیسا چاہتا اللہ۔ ہمارے مسجد کے حافظ صاحب بڑی پیاری دعا کرتے ایسا سمجھا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔